الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا ہنیئا مریئا والصلاة والسلام علی سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى فکان قاب قوسین او ادنى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے، نبی سب ہی کا مقدر سنوار سکتا ہے۔ نبی کی محبت کا عجیب سمندر ہے کہ جو اس میں ڈوب جاتا ہے وہی پار ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشق کا امام فرماتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا کو چھوڑوں تو میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ مریدوں نے کہا حضور حکم فرمائیں، حضور حکم فرمائیں، کیا وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب مجھے موت آ جائے تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ جس قبر میں میں کھڑا ہو جاؤں۔ مریدوں نے کہا حضور قبر کو اتنا گہرا کھدوانے کی وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ آج تک بڑے بڑے لوگ آئے، کسی نے یہ وصیت نہیں کی، آپ کیوں وصیت فرما رہے ہیں؟ عشق کے امام فرماتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں، ادھر واللیل کی زلفوں والے نبی میری قبر میں آئے، میں لیٹا رہوں یا بیٹھا رہوں یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب میرے نبی قبر میں آ جائیں میں کھڑا ہو کر حضور کا استقبال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی۔ کمال ہے یار عشق کے امام کی۔ فرمایا جب حضور قبر میں آئے تو میں کھڑے ہو کر اپنے نبی کا استقبال کروں۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ مصور ادھر سریکی اللہ بابا لکھتے ہیں ادھر ٹھٹھے ورک قرآن دے کھول سارے یا رسول اللہ تے تیری شان دیاں کوئی ہور نہ ڈٹھا جڑا کرے تیری شان دا مقابلہ انہوں عاشقانے ازلی چور ڈٹھا۔ حضور قبلہ ٹائم کوئی نہیں، تقریر دا ابتدا میں کر رہے تھو۔ بہت بڑے بزرگ نے اللہ والے جنہ دا نام ہے حضرت شیخ ابو المالی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شیخ ابو المالی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید آتا ہے، آ کے کہتا ہے حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، پھر حضور کے روزے پہ بھی جاؤں گا، کوئی آپ مجھے وصیت فرما دیں، میری کچھ تربیت فرمائیں۔ حضرت شیخ ابو المالی فرماتے ہیں بیٹا جب حضور کے در پہ جانا نا، مدینے کی جب گلیوں میں جانا، مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کا بھی خیال کرنا۔ حضور کے در پہ گھومنے والے کتوں کا بھی خیال کرنا، کتوں کا بھی ادب کرنا۔ جب حضرت شیخ ابو المالی کا مرید چلا گیا حضور کے روزے پر، مدینے کی جب گلیوں میں چلتا نا، پٹھے پیروں الٹے پیروں پہ چلتا، اپنا چہرہ
مدینے کی طرف کرتے، مدینے کی طرف کبھی پیٹ نہ کرتے، حضور کے سبز گنبد کی طرف کبھی پیٹ نہ کرتے، حضور کے روزے مبارک کی طرف پیٹ نہ کرتے، بلکہ اپنا چہرہ مبارک ادھر کر کے چلتے آ رہے ہیں۔ پیچھے ایک کتا ان کے پاؤں کے نیچے آ گیا، کیونکہ منہ تو ان کا تھا نا حضور کے روزے مبارک کی طرف، کتا پیروں میں آ گیا، کتا زخمی ہو گیا۔ شیخ ابو المالی کے اس مرید کی چیخ نکلی، روتا ہوا کتے کے پیچھے دوڑا اور کتا بھاگتا ہوا آگے جا کے گم ہو گیا۔ یہ مرید روتا رہا کہ مرشد نے فرمایا تھا، بیٹا مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کا بھی ادب کرنا، مدینے کی گلیوں میں چلنے والے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ کتا میرے پاؤں کے نیچے آ کے زخمی ہو گیا ہے، مرشد کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ بس اسی سوچ میں روتا رہا۔ جب واپس پلٹا نا کچھ عرصے کے بعد، شیخ ابو المالی سرکار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے کرسی پر، اپنے مرید کو دیکھا، کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، مرید کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، مرید ساروں قطار رونے لگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں مرید کو روتا کیوں ہے؟ حضور بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ فرمایا بیٹا کیا گستاخی ہوئی؟ حضور آپ نے فرمایا تھا مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ ایک کتا میرے پاؤں کے نیچے آیا ہے، کتا زخمی ہو گیا تھا، میں کتے سے معافی مانگنے کے لیے کتے کے پیچھے بھاگا اور کتا میری آنکھوں سے دور ہو گیا، کتا گم ہو گیا تھا۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں بیٹا اگر وہ کتا تمہیں آج نظر آ جائے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ حضور میں اس سے معافی مانگوں گا، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت شیخ ابو المالی فرماتے ہیں آ بیٹا میری کمر سے ذرا کپڑا تو ہٹا۔ مرید نے جب کمر سے کپڑا ہٹایا، وہی زخم وہی چوٹیں حضرت شیخ ابو المالی کی کمر مبارک پر تھی۔ فرمایا بیٹا میں تیرا مرشدی تھا جو کتا بن کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، کتا بن کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، تیرا امتحان لے رہا تھا کہ حضور سے تیری محبت کتنی ہے۔ پھر جب حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ حضور کے روزے تے گئے، مدینے کی گلیاں گھومتے پہنے، کسے پوچھیا علامہ گلیوں میں سجدے کر رہے ہو، اگر سجدے کرنے چلے جاؤ ریاض الجنت سجدے کرو، مسجد نبوی شریف سجدے کرو، گلیاں سجدے کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رو کے فرمایا کیا خبر تھی رکوع کی، کیا خبر تھی رکوع کی، اور کیا پتا تھا مجھے سجود کا، یا رسول اللہ آپ کے نقش پاک کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں، یا رسول اللہ آپ کے نقش پاک کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں۔ ادھر سریکیلا بابا لکھتے آدھے متا کہیں صورت وچ مل پو، متا کہیں صورت وچ مل پوے، ایہو خیال جو ہے ودے پن دے ہیں، کڑہیں این درتے کڑہیں اون درتے، ہر در کھٹ گئی ودے پن دے ہیں، کہیں خیرات چپے کشکول دے وچ، کہیں جھڑک آلے ودے پن دے ہیں، دل نور پنن کوئی پیشہ نہیں، تیرے عشق پنائے ودے پن دے ہیں، تیرے عشق پنائے ودے پن دے ہیں۔ حضور کے روزے کی کیا بات ہے جو عاشق جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے قل اے محبوب فرما دیجئے، قبلہ حاجی صاحب نے اور بھائی محمد حسین صابری صاحب اور سید بادشاہ موجود میں ایسی ہستیاں خدا دی قسمیں اے مقدس محفلاں ساڑھے ذکر دے محتاج نہیں بلکہ اسی خود انہاں پاکاں دے ذکر دے محتاج ہیں۔ خدا دی قسمیں نہ ذکر دے سکے۔ بزرگ فرما دے نے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت کرو اگر توڑے دل دے اندر دکھلاوا اور ریاکاری ہے توڑی عبادت زائے جائے گی، لیکن حضور دے عشق وچ، حضور دی محبت وچ، حضور دے پیار وچ پڑھن والا درود ہوئے جو حضور دا ذکر ہوئے، اگر دکھلاوے اور ریاکاری واسطے بھی پڑھیا جائے، اللہ فرما دے تیری ریاکاری ویکھا یا محبوب دے ذکر دا پاکہ دی برکت نال تیری اس حاضری نو، تیرے اس ذکر نو میں رب قبول فرما رہے ہیں۔
تیری نیت نہیں جس زبان دے پاکاں دا ذکر کر رہے ہیں پاکاں دے ذکر دی برکت نال بھاویں تو ریاکاری نال بھی اس محفل وچ بیٹھا کرو بھاویں ریاکاری نال بھی کوئی حضور دی مقدس ذات دے درود پڑھے او پڑھی ہو یا درود زہر جانا اللہ فرماتا قل محبوب فرما دیجئے تحبون اللہ جڑے اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو فتابعونی میرے یار دی اتباع کرو یحببکم اللہ میں رب تہانوں اپنا محبوب بناواں گا آئے رب یار خود فرما رہا ہے اگر تسی میرا قرب حاصل کرنا جڑے بسترے بند پھر دے ہونے پوچھو کی آگے جی رب نو ملنا چاہنے ہیں رب فرماتا ہے ڈائریکٹ میں نہیں ملدا ڈائریکٹ میں نہیں ملدا کیونکہ خود رب فرما رہے ہیں فتابعونی میرے یار دی اتباع کرو حضور دی تحلیل چھوڑ دے حضور دی چوکٹ چھوڑ دے چلا کیا سال 2 سال 6 سال بسترے چالے خدا دا قرب حاصل نہیں ہو سکتا خدا دا قرب حاصل کرنا ہے مدینے والے مصطفیٰ دی تحریس دیا اس تحریس دیا نعرہ رسالت نعرہ اس تحریس دیا جس تحریس دے بلال حبشی رنگ دا کالا آئے آکے حضور دی تحریس دے جدو سر رکھے آئے حضور دے قدمہ میں سر رکھے آئے اللہ نے اس کا بلال حبشی نو امیہ ظالم مار دے مار کے تھک جاندے پوچھ دے بلال میں ماردہ تو مسکرانا ہے کیا تینو درد نہیں ہوندہ فرمایا درد ہوندہ ہے امیہ ظالم دے بلال اگر تجھے درد ہوتا ہے تو بتا پھر تو کیوں نہیں روتا ہے اگر تجھے درد ہوتا ہے بتا تو کیوں نہیں روتا ہے فرمایا ظالم کیسے رو مدینے والا نبی جو سامنے ہوتا ہے تیری نظر مار پر ہے میری نظر آمنہ کے لال پر ہے تیری نظر مار پر ہے میری نظر آمنہ کے لال پر ہے بلال حبشی نے جدو حضور دے قدمہ دے میں سر رکھیا حضور دی چوکر دے سر جھکا دیتا سرکار فرمائے بلال جی آقا فرمایا بلال کعبے دی چھت دے چڑھ جا اذان سنا بلال رو کے آدھے سونا میں کون ہوں نا کعبے دی چھت دے چڑھ کے اذان پڑھن والا میں تا او بلال ہاں اس مکے دی گلیاں وچ مارا کھاندا رہی ہاں میں تا مختلف جگہ تے وکدا بھی کھاندا رہی ہاں میری کی اوقات ہے میں کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان سناواں لجپال نبی فرمایا میں دنیا نو یہی دسنا چاہنا عزت مال وچ نہیں عزت دولت وچ نہیں عزت خوبصورت بنگلیاں وچ نہیں عزت آمنہ دے لال دی محبت وچ ہے عزت حضور دے نال پیار کرن وچ ہے ادھر کھڑا ہے 22 لاکھ مربع میل دا حاکم جناب سیدنا فاروق اعظم اکھاں وچوں آنسو رو رہے نے آپ تو کسے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہو کے 22 لاکھ مربع دا حاکم ہو کے اتنی بڑی بادشاہی توڑے کول ہے دنیا توڑے پیچھے پیچھے ہے تسی روندے کیوں ہو فرمایا عمر دی کی اوقات ہے کہ 22 لاکھ مربع دا حاکم بن گیا ہے عمر دا او عمر ہے ایک دن میرے باپ نے میں نو 7 اٹھ دیتے میرے پیو نے آکھا عمر انہاں نو چرا کیا میں تا جنگل وچ لے تے گیا میں ایک اٹھ نو سیدھا کردا سی دوسرا اٹھ ٹیڑھا ہو جاندا سی دوسرے نو سیدھا کردا سی تیسرا سائیڈ ہو جاندا سی اج 22 لاکھ مربع دے اوتے اگر حضرت عمر دی حکومت ہے اگر پرندے حضرت عمر دے نا تو کمبدے اے عمر دا کمال نہیں آمنہ دے لال دا کمال ہے اے میرا کمال نہیں میں حضور دی غلامی میں چاہیا حضور دی غلامی میں چاہ کے حضور دے درد ہوتے قدم اپنی گردن جھکائیے اور تو ساری مخلوق میری غلام بڑھ گئی ہے جدو میں حضور دے درد ہوتے اپنی گردن جھکائیے اگر مسلمانوں چاہتے ہو اگر ساڑھے ہوتے رب راضی ہو جائے پھر آ جاؤ آج ہی وقت ہے حضور دی دہلیز دے ہوتے اپنے گردن جھکا لاؤ جنہاں نے حضور دے دہلیز دے ہوتے حضور دی چوکٹ دے ہوتے
اپنے گردناں جھکایا نے خدا نے انہوں بڑی عزت عطا فرمایا نے خدا نے انہوں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جس طرح کہ کلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ اقبال فرماندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اس میں محمد سے اجالا کر دے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پٹا ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ آخر ایک قول حضرت خواجہ معین الدین چشتی دا سنا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سید بادشاہ ہے، آپ کو روزہ تھا، روزے کی حالت میں بیٹھے تھے، آپ کا ایک مرید تھا، بڑا ہی پیار کرتا تھا، بڑا دور رہتا تھا، اس نے اعلیٰ قسم کے اپنے مرشد کے لیے نا کھانے تیار کیے، مرشد کی کچہری میں آیا، حضور یہ کھانے آپ کے لیے بڑی دور سے لایا ہوں۔ آپ کو روزہ تھا، آپ فرمانے لگے اگر یہ کھانا نہیں کھاتا تو اس بابا جی کا دل ٹوٹ جائے گا نا، بابا جی کا دل ٹوٹ جائے گا، اتنا دور سے آیا ہے، اگر روزہ توڑتا ہوں تو یہ بھی گناہ ہے، اگر اس کا دل توڑتا ہوں یہ بھی گناہ ہے۔ آپ نے روزہ توڑ کر وہ کھانا کھا لیا۔ آپ کے پاس بیٹھا ایک مرید کہتا ہے حضور آپ کو تو روزہ تھا، آپ نے فرمایا میاں تجھے نہیں پتا بندے کا دل ٹوٹ جائے اس کا کوئی کفارہ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہے، روزہ ٹوٹ جائے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ نہیں۔ خدا را ہاتھ بن کے عرض کر رہے ہیں کسے دا دل نہ توڑو، کسے دا دل نہ توڑو، اندنا رب ناراض ہو جائے، اگر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ناراض ہو جائے رب بھی ناراض ہو جائے۔ دعا ہے اللہ کریم میری حاضرین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ خدا دی قسم ہے تیسری سالانہ محفل میں ویکھ رہے ہیں بندے اگرچہ تھوڑے ہوندے نے پر ذوق بڑا ہوندے، ماشاءاللہ جذبہ بڑا ہوندے، اور بھائی اللہ دی تا بھائی